فرمایا ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج نشتر ہال میں ایک تاریخی جگہ کے اوپر اتنے زیادہ وکلا آج خیبر پختونخوا کے اکٹھے ہوئے ہیں، اتنے وکیل تو کبھی کم اکٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور چیف منسٹر صاحب نے اور گورنر صاحب نے بھی بڑا یہاں پہ ILF کا بڑا زبردست کام ہے۔ دیکھیں، ہم ایک ایسے موقع پہ اکٹھے ہو رہے ہیں جب پاکستان میں اس وقت عملی طور کے اوپر پاکستان کے آئین کے بنیادی حقوق معطل۔ آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 15 جو ہمیں یہ بنیادی حق دیتے ہیں کہ زندگی کا اور ڈگنیٹی کا، جس طریقے سے اسے پامال کیا گیا، آرٹیکل 15 جو رائٹ آف موومنٹ جس طریقے سے پامال کیا گیا، اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان میں جس حکومت کو ہم امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، وہ امپورٹڈ تو ہے ہی، اسے آئین کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جس طریقے سے یہ جو ویژولز ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ پنجاب میں، لاہور میں جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد، حماد اظہر، ہمارے PTI کے جو خواتین MP ہیں، ان کے ساتھ رات کو گھروں میں بیڈ رومز تک جو ہے وہ پولیس گئی۔ اور میں حیران ہوں کہ ڈگنیٹی جو آئین کا آرٹیکل 14 جو بنیادی حق دیتا ہے وہ کدھر گیا تھا، اور عدالتیں اس رات آدھی رات کو کیوں نہیں کھلی، جب عدالتوں کو آدھی رات کو کھلنا چاہیے تھا۔ کسی بھی فرد کی، کسی سٹیزن کے جو رائٹس ہیں ان کو لگانا عدالتوں کا کام ہے۔ اس وقت بھی دیکھیں کیا ہو رہا۔ اس وقت حمزہ شہباز پنجاب میں ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا الیکشن ہوا، 25 لوٹے جو PTI کے تھے انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا، وہ لوٹے ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ ان کی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتی۔ آج حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی میں منورٹی کا چیف منسٹر ہے، لیکن کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو، حمزہ شہباز کو چیف منسٹر رکھا جائے۔ الیکشن کمیشن، آپ میں سے جو تمام وکلا جو الیکشن کمیشن کی پریکٹس کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جو ہی خصوصی نشستیں آتی ہیں، جب آپ کی جو مخصوص نشستیں ہیں یا اسپیشل سیٹس ہیں، ان کے اوپر جو ہی وہ ڈی نوٹیفائی ہوتی ہیں، آٹومیٹکلی جو اگلے 5 لوگ ہیں ان کو نوٹیفائی ہو جانا چاہیے، لیکن آج 10 دن گزر گئے، الیکشن کمیشن وہ نوٹیفائی نہیں کر رہا۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا ہے حمزہ شہباز کا، میں نے کل بھی کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی جائیداد کا سول سوٹ ہے، ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ ملک کا سب سے بڑا صوبہ 1 مہینے سے حکومت کے بغیر ہے، وہاں پر کوئی حکومت اس وقت موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کابینہ نہ ہو تو حکومت نہیں ہوتی۔ وہاں پہ کابینہ نہیں ہے، 1 مہینہ ہو گیا، اور ممبرز اسمبلی کے اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اداروں سے، خصوصاً اپنی عدلیہ سے، کہ کیا یہ انصاف ہے؟ اور پھر جس طریقے سے احتجاج کو دبایا گیا، دیکھیے ہم کو شدت پسند جماعت نہیں، ہمارے ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے، اور جو پنجاب میں اور پھر یہاں پہ اٹک میں جو کچھ یہاں پہ کیا گیا، کیا آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ملیٹنٹ ونگ بنائیں جو پہلے پولیس سے نبڑے؟ کیا یہ ریاست متحمل ہو سکتی ہے اس رویے کی کہ وہ سیاسی جماعتوں کو مجبور کرے کہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو پہلے اپنے ملیٹنٹ ونگ بنائیں؟ کیا ریاست ایسے چل پائے گی؟ تو یہ ذمہ داری کہ آج ہم پرامن احتجاج کر سکے، یہ ذمہ داری کہ پنجاب کے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پر آئین کے اوپر عمل ہو، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟
یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے. میں سپریم کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے اور الیکشن کمیشن سے گزارش کرتا ہوں, یہ کوئی بات نہیں ہے آپ تحریک انصاف کی کوئی بات سننا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. آپ کوئی بات تحریک انصاف کی نہ سنیں, آپ کوئی بات نون لیگ کی نہ سنیں, آپ کوئی بات پیپلز پارٹی کا نہ سنیں. آپ کو صرف ایک صدا سننی ہے اور وہ آئین کی صدا ہے. آپ کو آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. جب آپ آئین کے مطابق فیصلے کریں گے تو آپ کی تحسین بھی ہوگی اور توصیف بھی ہوگی. اگر آپ آئین کے خلاف آدھی رات کو عدالتیں کھولیں گے تو پھر تنقید بھی ہوگی, کیونکہ آپ کا سیاسی کردار ہوگا. آپ سیاست سے دور رہیں گے, آئین کے قریب رہیں گے, آپ کی عزت ہوگی, اور پاکستان کے وکلاء, پاکستان کے عوام آپ کی عزت کریں گے. لہٰذا میری گزارش یہ ہے, جو لوگ ہم سے یہ توقع کرتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے, عمران خان صاحب نے کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا ہم پرامن احتجاج کے لیے جانا چاہتے ہیں. ہمارے تمام جلسے اٹھا کے دیکھیے, ہمارے تمام احتجاج اٹھا کے دیکھیے, کروڑوں لوگ عمران خان کے جلسوں میں شریک ہوئے ہیں, کراچی سے خیبر تک, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. ہر جلسے میں خواتین آتی ہیں, ہر جلسے میں فیملیز آتی ہیں. اور اگر آج پاکستان میں خواتین کو تحریک پاکستان کے بعد کسی سیاسی جماعت نے سیاسی شعور میں جگہ دی ہے, سیاسی میدان میں جگہ دی ہے, تو وہ تحریک انصاف اور عمران خان نے دی ہے. ہمارے تمام جلسوں میں بچے آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں. ہم کوئی قیمہ کے نان دے کے, قیمے کے نان اور بریانی دے کے تو لوگ نہیں بلاتے. یہ جو لوگ آتے ہیں, ہم ان کے لیے کیسے احتجاج کر سکتے ہیں اگر وہ احتجاج پرامن ہو؟ لیکن اگر آپ ہم سے یہ توقع کریں گے کہ ہم نے احتجاج بھی نہیں کرنے دینا, ہم نے لوگوں کو سانس بھی نہیں لینے دینا, تو پھر میں آپ کو بتا دوں, جب آپ لوگوں کے گلے گھونٹیں گے, جب ان کا سانس لینا بھی بند کر دیں گے, تو پھر شدید انقلاب کے لیے تیار رہیے, پھر نرم انقلاب نہیں آیا کرتے. لہذا میری صرف یہ درخواست ہوگی عدالتوں سے, یہ جو حمزہ شہباز غیر آئینی اور غیر قانونی طور کے اوپر چمٹا ہوا ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے, اس کا فیصلہ کرے. پنجاب اسمبلی میں نیا الیکشن ہونے دے, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے وہاں پہ کون وزیر اعلیٰ ہوگا. اور الٹیمیٹلی امپورٹڈ حکومت کو پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام نے کرنے ہیں. پاکستان سے باہر ہم فیصلے نہیں کرنے دیں گے. ہم واشنگٹن میں بیٹھ کے پاکستان کی حکومتیں نہیں بنانے دیں گے. انشاءاللہ جو عمران خان کہتے ہیں, عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے وزیر اعظم دوبارہ بنا دو, عمران خان یہ نہیں کہہ رہے تحریک انصاف کو دوبارہ حکومت دے دو. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے عوام کو حق دو کہ وہ پاکستان کی حکومت بنائے, ہم باہر کے لوگوں کو حکومت نہیں بنانے دیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی.